جی السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں آپ جاننے جا رہے ہیں موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسی قوت جو آپ کے سوچوں میں، خیالوں میں اور آپ کے پورے جسم میں کرنٹ کی طرح ایسی تبدیلی لے کر آتی ہے کہ آپ وہ نہیں رہتے جو پہلے ہوتے ہیں۔ اسے اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے تو محرکاتی قوت کہیں گے۔ محرکاتی قوت یعنی ایسی قوت جو آپ کو حرکت میں لے کر آتی ہے، جو آپ کو محرک کر دیتی ہے اور جو آپ کے اندر مایوسی ہوتی ہے اس کو پیچھے رکھ دیتی ہے اور آپ کو حرکت میں لے کر آتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے۔ اور یہ ہمیں ہر لیول پر، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے درکار ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب مایوسی غالب آتی ہے تو پھر موت آتی ہے، اور جب جب موٹیویشن ہوتی ہے انسان زندہ رہنے کی جستجو کرتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ جب بھی آپ کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں تو اس وقت ڈیڈ ہو جاتے ہیں آپ۔ اور جب بھی لائن سیدھی ہوتی ہے، اگر آپ نے لائف کو دیکھا ہو تو وہ جو وینٹیلیٹر پر چل رہی ہوتی ہے لائن، جب لائن سیدھی اٹ مین ڈیتھ، اپس ڈاؤن دیٹس لائف۔ اس کے اندر چیلنجز آتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرنا ہی لائف ہے۔ جو نہیں کرتا وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ سو موٹیویشن بیسیکلی چونکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، اس لیے یہ تھوڑی سی تمہید باندھنے کا مطلب ہے۔ ابھی ہم یہ کچھ کانٹینٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی انالوجی اور اس کی تھیریز اور ڈیفینیشن وغیرہ کی طرف آتے ہیں۔ بیسکس کا لیکچر ہے بیسیکلی سائیکالوجی میں موٹیویشن کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے سمجھتے ہیں۔ Why do some students want to get an A grade in every exam and others don't even bother about it؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے ایک گریڈ کا کریز رکھتے ہیں۔ ایک گریڈ میں نے یہ پہلی پوزیشن لینی ہی لینی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وائی ڈو دا اسکائی ڈائیورس لو ٹو ڈائیو ڈاؤن فرام ہنڈریڈز آف فیٹ ابو دا گراؤنڈ؟ جو آسمان پر اسکائی ڈائیورز ہوتے ہیں وہ کیوں ہنڈریڈز آف فیٹ زمین سے اوپر نیچے گرنے کے لیے اوپر اتنا سفر کرتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں کہ وہ نیچے گر جاتے ہیں، یا ان کو کریز ہوتا ہے ایسا کرنے کا؟ کیوں ہوتا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں؟ کیوں لوگ جنگلوں میں مختلف ایڈونچر کرتے ہیں؟ کیوں لوگ ڈیزرٹ کے اندر، سمندروں کے اندر دائیں بائیں، یہ جو سارے مختلف لوگ کام کرتے ہیں؟ کریز ہوتا ہے۔ بچہ کرکٹ کھیلی جا رہا ہے، ایویں ہی دھوپ ہے، سردی ہے، کوئی اسے علم ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، وہ کیسا کریز ہوتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وائی ڈو سم پیپل رن آفٹر منی اینڈ سم ریفیوز ایون دا موسٹ اٹریکٹیو جاب آفرز؟ کچھ ایسے بڑی اٹریکٹیو جاب آفرز آتی ہیں، ان کو ریفیوز کر دیتے ہیں۔ کچھ پیسے کا کریز ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وائی ڈو سم پیپل لیو دیئر کنٹری فار ارننگ منی؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھو کہ بہت سارے دائیں بائیں آپ کے لوگ ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اینڈ سم آر کنٹینٹڈ اینڈ ہیپی ود واٹ ایور از اویلیبل ٹو دیم ایٹ ہوم۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جہاں ہیں جیسے ہیں وہ اسی میں ہیپی ہوتے ہیں۔ وائی پیپل بیکم ڈاکٹرس، انجینئرس، سوشل ورکرز، پائلٹس، آرمی مین ETC؟ یہ سب ایسے مختلف شعبوں کے اندر، پیشوں کے اندر لوگ کیوں جاتے ہیں؟ یہ ریزنز کیا ہیں؟ پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ گراؤنڈز کیا ہیں؟ ان کی گراؤنڈ روٹس کیا ہیں؟ یہی سب کچھ ہم جاننے جا رہے ہیں۔ اینڈ ٹو آور سیلز وائی وی وانٹ ٹو لرن؟ اور ہمارے لیے اگر دیکھا جائے تو ہم کیوں لرننگ کیوں کرتے ہیں؟ سیکھتے کیوں ہیں؟ کیوں پڑھنے آتے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ یہ ہے جی وہ سوال جس پر بچے کا شوق ڈیولپ ہوتا ہے۔ اگر ایک بچہ بیٹھا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیوں بیٹھا ہے، اس کے اپنے اس کیوں کا جواب ہی نہیں آتا، تو وہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس کے پیچھے جو یہ فورسز ہیں، یہی موٹیویشن بیسیکلی کہلاتی ہیں۔ ان تمام کاموں کے پیچھے ہونے والی جو پیچھے روٹس ہیں، وہ روٹس بیسیکلی موٹیویشنز ہیں، اور ان کو وقت کے ساتھ ساتھ پرووائڈ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جب جب موٹیویشن ختم ہوتی ہے تب تب ان چیزوں کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ بچہ جو رینگ رہا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتا ہوا بچہ تو نہیں چلتا، ایک وقت آتا ہے جب وہ رینگنا سٹارٹ کرتا ہے، تو رینگنے پر تالیاں بجائی جاتی ہیں، رینگنے پر چاکلیٹس دی جاتی ہیں۔ وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، چلنا سٹارٹ کرتا ہے، تو کتنی خوشیاں اور کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں۔ اب جیسا جیسا وہ بڑا ہو رہا ہے، اس نے اپنے اس ایج کے ساتھ ساتھ وہ سارے کام کیے ہیں جس پر آپ نے تالیاں بجائی ہیں، واہ واہ کی ہے، موٹیویشن دی ہے، اس سے اس کے اندر مزید قوت آئی ہے اس کام کو کرنے کی۔ لیکن وہی بچہ جب میٹرک میں آتا ہے تو آپ اس کو نو نو کہتے ہیں، اور اس نو کی وجہ سے وہاں سے بچے جو ہوتے ہیں وہ بدزن ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ دھیمی پڑ جاتی ہے، یا اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک کمرے میں بند ہو کر اور ایسی زندگی۔
یعنی وہی بچہ جب بڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو اس نے اس طرح سے نہیں بتایا، لیکن وہ باہر چلا گیا کہیں فرینڈس کے ساتھ، کوئی رات کو کوئی پارٹی، کوئی اس طرح کی چیز کر کے آ گیا، تو صبح اس پر قیامت ڈال دیا آپ نے۔ تو یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے کہ آپ نے اس کو موٹیویٹ نہیں کیا، اگرچہ وہ چیز جو تھی اس نے نہیں کی، لیکن وہ ایکسپلورر ہے۔ انسان آتا ہی اس دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہے، اور ان تمام بیہیویئرس کو اور ان تمام ایکسپلورر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دبایا جاتا ہے تہذیب کے تھرو، اوپر سے پریشر کے تھرو، ڈنڈے کے تھرو۔ جو بھی بچہ اسمبلی میں لائن میں نہیں کھڑا اسے تھپڑ مار دیا جاتا ہے، کیوں جی وہ لائن میں نہیں کھڑا؟ لائن میں نہ کھڑا ہونا اس کی فطرت ہے، لائن میں تو آپ اسے کھڑا کر رہے ہیں۔ ایک بند کمرے کے اندر اسے بند کرنا 6 گھنٹے، اسے خاموش کرانا، آپ اس کی فطرت کے اگینسٹ چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ریئیکشن آتے ہیں اور ان کے جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں۔ اس لیے ایسے بہت سارے جو سکولز ہوتے ہیں جہاں پر اتنا زیادہ پریشرائز نہیں کیا جاتا، وہاں پہ ان کا زیادہ ٹیلنٹ نکھر کر آتا ہے۔ جہاں پہ زیادہ دبایا جاتا ہے وہاں پہ وہ ان کا جو نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہی ساری چیزیں آج جو موٹیویشن سے جڑی ہوئی ہیں ان کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ وائی وی وانٹ ٹو لرن نو اباؤٹ دا پرٹیکولر سبجیکٹ، ہم کسی خاص سبجیکٹ کو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ دا آنسر ٹو آل دیز کویسچنز کین بی ایکسپلینڈ بائی انڈرسٹینڈنگ دا کنسیپٹ آف موٹیویشن۔ ان تمام سوالات کے جواب ہمیں یہ جو کانسیپٹ ہے موٹیویشن کا، اس کو سمجھنے کے بعد مل جائیں گے۔ ایٹمالوجی کی بات کریں، دا ورڈ موٹیو کمز فرام اے لیٹن ورڈ موور۔ یہ لاطینی زبان کے لفظ موور سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے ٹو موو، حرکت کرتے رہو۔ اف یو کانٹ فلائی یو شوڈ رن، اف یو کانٹ رن یو شوڈ واک، اینڈ اف یو کانٹ واک یو شوڈ کرال، مین یو شوڈ موو فارورڈ۔ آپ کو مسلسل آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑیں، دوڑ نہیں سکتے تو پیدل چلیں، پیدل نہیں چل سکتے تو رینگیں، مسلسل آگے بڑھتے رہیں۔ رک گئے تو ڈیڈ۔ جو تیراک ہوتے ہیں وہ لہروں کا سامنا کرتے ہیں، لاشیں ساتھ بہہ جاتی ہیں پانی میں، پانی میں ہمیشہ لاشیں بہہ جاتی ہیں۔ تیراک ہمیشہ ان لہروں کا سامنا کرتے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہنے کی جستجو کرتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے موٹیویشن کا، جو پوسٹ مارٹم کریں اس لفظ کا، تو اس کا مطلب بھی ہے موو، حرکت کرتے رہیں۔ اور وہ ذہنی حرکت بھی ہو سکتی ہے، وہ جسمانی حرکت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کسی طرح سے بھی آپ کو جو قوت ہے وہ فراہم کر سکتی ہے۔ بظاہر یہی ہے کہ فزیکلی آپ چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو قوت ہے وہ آپ کی ذہن کی قوت ہے۔ وہ سارے لوگ جو زمین پر گرے تھے اور گر کر دوبارہ اٹھ گئے تھے، انہوں نے اپنی ٹانگیں نہیں بدلی تھی، سوچ بدلی تھی، اپنے ذہن کے اندر ایک موٹیویشن لائے تھے۔ اور وہ اف یو وانٹ ٹو چینج دا فروٹ چینج دا روٹ، اینڈ روٹ از ایکچولی یور تھاٹ، مینٹل پروسیس، موٹیویشن۔ اور اگر آپ اپنے فروٹ کو بدلنا چاہتے ہیں تو سوچ کو بدلیں، اپنے سارے نظریات کو، اپنے سارے پلانس کو ریویو کریں۔ سائیکالوجسٹ ڈیفائنڈ موٹیویشن ایز ان انٹرنل پروسیسز۔ یہ انٹرنل پروسیسز ہیں جو ابھی میں ساری باتیں بتا رہا ہوں، یہ انٹرنل پروسیس جو اندر سے ٹرک کرتے ہیں۔ جو لوگ اندر سے نہیں ٹوٹتے وہ کبھی بھی نہیں اوپر جا سکتے، وہ کبھی بھی میچور نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی زندگی کی سنجیدگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو جو ٹوٹتا ہے اس کے بعد ہی تو اسے زندگی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو انڈا اگر آپ نے دیکھا ہے تو انڈا ٹوٹتا ہے، اس کے اندر سے پھر مرغی کا بچہ نکلتا ہے، اور جب وہ ریڈی ہوتا ہے اندر سے خود ٹک کر دیتا ہے۔ تو بہت سارے مسائل، چیلنجز، لوگوں کی باتیں، رویے، یہ انسان کو توڑ دیتے ہیں اور توڑ کر اسے پختہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ انٹرنل پروسیسز ہوتے ہیں، بہت سارے سائیکالوجسٹ یہ کنسیڈر کرتے ہیں، دیٹ ایکٹیویٹ، جو اس کو اندر سے ایکٹیویٹ کرتے ہیں، گائیڈ اینڈ مینٹین بیہیویئر۔ اور یہ تینوں چیزیں کرتے ہیں، انہیں ایکٹیویٹ کرتے ہیں، حرکت میں لاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، اور اس کے بیہیویئر کو مینٹین کرنے میں معاونت فراہم کرتے ہیں۔ موٹیویشن انکلوڈز آل دا فیکٹرز دیٹ انفلوئنس دا انیٹیشن۔ موٹیویشن کے اندر ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، جس کے اندر انیٹیشن بھی ہو سکتی ہے۔ انیٹیشن اٹ مین یعنی کسی کو فالو کرنا، اندھا دھند کسی چیز کو تقلید کرنا، کسی چیز کو فالو اپ کرنا، یہ چیز بھی اس کے اندر اس کا انفلوئنسر ہے جو اس کو انفلوئنس کرتا ہے۔ ڈائریکشن، ایک کسی چیز کا ڈائریکشن فائنڈ کر لینا، سمت کا معلوم ہو جانا۔ صحیح سمت پہ جو چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی سمت کا تعین کرنا، اپنی کس چیز کی آپ تقلید کر رہے ہیں، جیسے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پشت اوپر اتنی بڑی تہذیب، ان کو تو اندھا دھند ہم اگر فالو کر لیں تو ہماری زندگی کے اندر بے پناہ خوشیاں اور مسائل ختم ہو جائیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں، لیکن ہم اس کو بھی نہیں کر پاتے۔ اس وجہ سے آج ہمارے دیکھیں مسلم امت کے اندر کتنے مسائل ہیں۔ تو انیٹیشن اٹ مین یہ انفلوئنس کرتے ہیں موٹیویشن کو، جس کو آپ تقلید کریں پہلے اس ہیرو کو، اس انفلوئنسر
انفلوئنسر کو, اس رول ماڈل کو آپ انڈرسٹینڈ کریں وہ کیا ہے, اچھی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. ڈائریکشن, پھر ڈائریکشن کا آئیڈیا ہو. انٹینسٹی, اور کتنی شدت کے ساتھ آپ ان کو فالو کر رہے ہیں, کتنی شدت کے ساتھ اپنے مشن کو لے کر, اپنے مقصد کو, اپنے گول کے ساتھ آپ لوئل ہیں. اینڈ لاسٹ ون بٹ ناٹ لیسٹ ون, پرزسٹنس. پرزسٹنس, مستقل مزاجی. مستقل مزاجی یہ وہ سمپل سا فارمولا ہے جو آپ کو کامیاب کر دیتا ہے. اور اینڈ دا پین آف persistence is more drastic, and pain of discipline and persistence pays off in the end, and the pain of discipline reward you before public. یہ جو persistence ہے, مستقل مزاجی کے ساتھ ایک بچہ کلاس میں آ رہا ہے, اب روزانہ تو کوئی بھی 8 بجے آ سکتا ہے, پورا سال 8 بجے آنا مشکل ہے. اب یہی پورا سال آنا بیسیکلی پرسسٹنس ہے. جو اس کو مینٹین کرتا ہے وہ کامیاب. کچھوے خرگوش والی کہانی آپ نے سن رکھی ہے. کچھوا چالاک تھا, کچھوا جو تھا وہ سست تھا. جی, تو کچھوے اور خرگوش والی کہانی آپ لوگوں نے سن رکھی ہے. کچھوا کیا تھا, سست تھا, لیکن پرسسٹنس تھا, مستقل تھا. اور خرگوش کیا تھا, چالاک تھا, شاطر تھا, لائق تھا, بایولوجیکلی شاطر تھا, چالاک تھا, لیکن کیا ہو جاتا ہے, وہ پرسسٹنس کی کمی کی وجہ سے فلاپ ہو جاتا ہے. اس کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ریسٹ کر لیتا ہوں تھوڑی دیر, تو چلو ٹھیک ہے بعد میں چلا جاؤں گا, منڈے سے شروع کریں گے. منڈے سے, وہ منڈے آتا ہی نہیں انسان کی زندگی میں. اس لیے انسان کو مسلسل کام کرتے رہنا چاہیے, اس کی ڈویژن کر لینی چاہیے ٹائم کی, اور اس ٹائم میں اس کو ضرور کرنا چاہیے. آپ اس پرسسٹنس کو اپنا لیں, ایک عادت کو اپنا لیں, تو آپ دنیا کا کوئی بھی مشکل ترین کام ہے اسے کرنا چاہیں گے, ہو جائے گا. پرسسٹنس آف بیہیویئر آر کالڈ موٹیویشن, یعنی یہ وہ ساری چیزیں بھی ہیں جو موٹیویشن کے اندر شامل ہوتی ہیں. انیٹیشن, ڈائریکشن, انٹینسٹی اینڈ پرسسٹنس آف بیہیویئر, یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں. فردر کچھ تھنکرز ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے, ان کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. وڈ ورتھ کیا کہتے ہیں, موٹیویشن از دا اسٹیٹ آف دا انڈیویجول وچ ڈسپوزز ہم ٹو سرٹن بیہیویئر فار سیکنگ گول. وڈ ورتھ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ موٹیویشن بیسیکلی کیا ہوتی ہے, یہ ایک فرد واحد کی اسٹیٹ ہوتی ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ کہہ لیں, جو اس کو مختلف جو گولز ہیں ان کو کرنے میں ایک اس کے اندر ایک ان کو شدت فراہم کرتے ہیں, ان کو اس کی طرف لے کر جانے کے لیے, اپنا جو گول ہے اس کو فائنڈ کرنے کے لیے ایک پسند کہہ لیں یا کسی چیز کو قبول کرنے کا جو جذبہ ہے وہ فراہم کرتی ہے. یعنی موٹیویشن ایک اسٹیٹ آف انڈیویجول ہے جو کہ اس کو ایک سرٹن بیہیویئر فور سیکنگ گول, ایک گول کو گین کرنے میں ایک پسندیدگی, ایک شوق, ایک لگن کا جو کنسیپٹ ہے اسے لے کر آتی ہے. نیو کام کیا کہہ رہے ہیں, موٹیویشن ریفرز ٹو اسٹیٹ آف دا آرگنزم ان وچ دا باڈیلی انرجی از موبلائزڈ اینڈ سلیکٹیولی ڈائریکٹڈ ٹوورڈ دا پارٹس آف دا انوائرمنٹ. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موٹیویشن بیسیکلی کسی بھی آرگنزم کی, کسی بھی لیونگ آرگنزم کی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کے اندر جو باڈیلی انرجی ہے وہ موبلائز کر جاتی ہے ایک خاص ڈائریکشن میں. جو باڈی ہے وہ ایک خاص ڈائریکشن میں حرکت کرتی ہے, موو کرتی ہے ٹوورڈز دا پارٹس آف دا انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کی کوئی بھی اٹریکٹیو چیز, کوئی بھی مشن, کوئی بھی گول جو ہے اس کی طرف انسان کی جو لاش ہے, جو باڈی ہے, اور اس کا پورا جو سینیریو اس میں اندر ظاہر مینٹل پروسیسز بھی آتے ہیں, تو وہ اسی کی طرف ہی خیالات ہوتے ہیں, اسی کی طرف اس کی باڈیلی ورکنگ ہوتی ہے, اسی کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے. ملر کہہ رہے ہیں جی 1962 میں, the study of motivation is the study of all those pushes and prods, biological, social and psychological, that defeat our laziness and move us either eagerly or reluctantly to action. ملر بہت پریسائز اور بڑی اچھی انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے کہ جو موٹیویشن ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں, اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے اندر پش کر دیتے ہیں, اور اس میں ہماری جو ذات ہے وہ بایولوجیکل, سوشل, سائیکولوجیکل, یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ جو 3 فیکٹرز ہیں بڑے, یہ ہماری لیزینس کو
اور لیزینس کو شکست دے دیتے ہیں اور ہمیں آگے دھکیل دیتے ہیں بےتابی سے یا سلولی، لیکن ہم ایکشن کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم کرتے رہتے ہیں، چاہے ہم جلدی میں کریں یا سلو کریں، لیکن پھر بھی ہم وہ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بایولوجیکل، سوشل اور سائیکولوجیکل انوالو کر کے اس مشن میں، اس کام میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ڈیفینیشنز تھی۔ فردر اس کے اندر تھیریز بھی ہیں جن سے اس کو مزید ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ Years of research and motivation has created a number of theories, of which 5 have drawn much attention, which fall into 3 general categories. ان کی 3 بیسک کیٹیگریز ہیں، اس کے اندر کافی ساری ان کی تھیریز ہیں جن کو ابھی ہم ڈیٹیل میں نہیں دیکھنے جا رہے، لیکن ایک تھوڑی سی آپ کو ہو نہ ہو جائے۔ پہلی تھیری جو ہے یہ بایولوجیکل تھیریز آف موٹیویشن کہلاتی ہیں، جس میں بایولوجیکلی یعنی انسان کی جو بایولوجی ہے اس کے حوالے سے وہ کیسے موٹیویشن کا جو جذبہ ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں معاونت فراہم کرتی ہیں، یا بایولوجیکل پارٹس کیسے انوالو ہوتے ہیں موٹیویشن کے اندر، کیا یہ انٹرنل پروسیسز ہیں، جینیٹیکلی ہیں، یا انٹرنل موو آن ایک انسان کی نیچر کے اندر پہلے سے ہی ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر بایولوجیکل تھیری جو ہیں وہ فوکس کرتی ہیں۔ سائیکولوجیکل جو ڈیفینیٹلی یہ جو مینٹیلٹی ہے، جو سائیکالوجی ہے انسان کی، اور اس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، یعنی انسان ماحول سے بھی بہت ساری چیزیں دیکھ کر انفلوئنس ہوتا ہے۔ تو سائیکالوجی کیسے ڈیولپ کرتی ہے اچھی باتیں، اچھی سٹوریز، اچھی چیزیں جو آپ کو موٹیویشن فراہم کرتی ہیں اور جس سے آپ آگے اس کام کو کرنے کے لیے زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ اور بایو سائیکو سوشل جو ہے یہ تینوں چیزیں، یعنی بایولوجی، سائیکالوجی اور سوشل، تینوں کا جو مکسچر ہے، سوشلی آپ کیسے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا ماڈل ہے، بڑی اچھی تھیریز ہیں بایو سائیکو سوشل، جس کے اندر تینوں چیزوں کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، بایولوجی، آپ کی سائیکالوجی اور آپ کی سوشیالوجی، یہ تینوں مل کر رول پلے کرتے ہیں، جس سے آپ کی موٹیویشن ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کے اندر پھر بہتری آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو none of these theories can fully explain all aspects of how and why we behave as we do, but each of them helps tell part of the story. یہ ہمیں ساری انسان کی جو موٹیویشن ہے، انسان کی جو بیہیویئرز ہیں، ان کے حوالے سے ڈیٹیل میں چیزیں فراہم نہیں کرتے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کچا جو ایک سٹرکچر ہے وہ ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو فردر ان کو دیکھیں گے کسی اور لیکچر میں۔ ہوپس ہو کہ آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا اس لیکچر میں کہ موٹیویشن بیسیکلی ہوتی کیا ہے، اور یہ کیسے ہمارے روزمرہ کے کاموں میں ہماری معاونت فراہم کرتی ہے، اور کیسے یوں کہہ لیں ہمیں زندگی دیتی ہیں۔ اگر یہ مائنس کر دی جائے تو انسان کی ڈیتھ ہو جائے، انسان کیونکہ مایوس ہو جائے گا، اور مایوسی جو ہے گناہ ہے اور یہ موت ہے، اس کے سوا پھر انسان سوسائڈ ہی کرتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تمام لوگ جو سوسائڈ کرتے ہیں ان کی زندگی کے اندر کوئی بھی جینے کی لگن نہیں ہوتی، وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا۔ تو یہ ہمارے ارد گرد بہت ساری موٹیویشنز ہیں جن کو ہم کبھی شکر ہی نہیں کرتے، جن کو ہم نے کبھی تھینک یو نہیں کہا، تو یہ کہیں نہ کہیں ہمیں زندگی فراہم کرتے ہیں۔ تو دائیں بائیں دیکھیے گا، ضرور آپ کو موٹیویشن نظر آئے گی۔ سو آئی ہوپ کہ یہ لیکچر بھی آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا۔ فائنلی تھینکس۔